آپ ہمیں گائیڈ لائن دیں کہ کیسے ہم ان موجودہ حالات میں what is the answer like. اور بھی جو سوالات ہیں اور سوالات بھی another question. نام بھی اپنا بتا دیجیے. السلام علیکم. میرے اردو not that much good. Okay, I was student of Qawmi Madrasa. I have completed Daura Hadith in Bangladesh from Jamia Quran Arabia in Dhaka. So I have read many of your books, Asan Ilm Kalam, Asan Usul Fiqh. And my question is, you have mentioned about Qasim Nandawi, and also Jamia Millia was established by Shaykhul Hind. So, I mean, why this process stopped? And maybe if we think maybe in future about maybe 50 years, after 50 years, how can we imagine madrasa or religious system? Thank you. Any other question? جی السلام علیکم. میرا نام مرزا صادق ہے. تو مختصر میرا انٹروڈکشن یہ ہوتا ہے ملیشین میڈ ان انڈیا. میری پیدائش یہاں کی ہے, سب کچھ کاغذ ہے, پرورش وہاں کی ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے, میں نے بتانے میں بھی آتا ہے, سننے میں بھی آتا ہے کہ جیسے ابھی آپ کی بات میں بھی بات آئی تھی, جو کیٹیگری بن گئی کہ بھائی یہ علوم اور یہ دینی علم اور دنیاوی علم کا جو ہے یہ, اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے, اور مستقل اس پہ بحث چلی جا رہی ہے. تو اس پہ آپ ذرا روشنی ڈال دیں. Anyone else? مولانا سے سوال ہے کہ مغربی جو افکار تھے اور مغربی جو کلچر تھا, اس کو ہم مغربی علوم کے ساتھ جو ہے اپنانے سے گریز کرتے ہیں. لیکن یہ کیا ایک ریشنل چیز نہیں ہے کہ مغرب نہیں بلکہ کوئی بھی جو دنیا کو کچھ دیتے ہیں, یا جو ایج آف ڈسکوری تھی اور انلائٹنمنٹ کا 16ویں اور 17ویں صدی کی جو مغربیت تھی, اس سے پہلے مغرب نے ہم سے سیکھا تھا کیونکہ ہم ان کو کچھ دے رہے تھے. تو ایک ریشنل سی چیز ہے جس سے وہ آتی ہے. تو مغربیت نے وہ ہم سے نہیں سیکھا, ہمارے کلچر کو نہیں سیکھا, بلکہ صرف ہمارے علوم کو سیکھا. اور یہ شاید آنے والے سینچریز میں ایسا ہی رہے گا. تو ہم اس کو کیسے ری ڈیفائن کریں گے, یا پھر تھوڑا پہلے جا کر دیکھیں 6ویں 7ویں 8ویں صدی میں اسلام کیا وہاں اسکریچ سے, یعنی کہ بہت بنیاد سے, بنا کسی روٹس کے ذریعے سے وہاں سے وجود میں آیا تھا, اور کیا اس وقت جو ہے بنا سائنس کے اور بنا مغربیت کے یا پھر بنا پوسٹ ماڈرن فلسفی کے ذریعے سے کیا اسلام ابھی بھی ری ڈیفائن کیا جا سکتا ہے, کہ پھر اسلامی افکار کو جو ہے وداؤٹ ٹیکنگ دا ویسٹرن ویلیوز کیسے ہم اس کو ڈیرائیو کریں گے. یہ بہت فنڈامنٹل اور ایپسٹمولوجیکل سوال ہو سکتا ہے. السلام علیکم. خطبہ صدارت میں حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ کہا تھا کہ اب مجھے جو ہے مدرسوں کے طلباء سے نہیں بلکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس سے مستقبل میں کچھ کرنے کی امیدیں نظر آتی ہیں اور وابستہ ہیں. تو اس کے حقیقی اسباب کیا تھے؟ اگر انہوں نے یہ محسوس کیا تو پھر بعد کے علماء نے اسے امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا مدرسوں میں؟ آپ کا بھی سوال تقریباً یہی تھا. کوئی اور? Is there any other question? I will translate the first question that sister asked. The sister asked the question, what is the responsibility of Muslims in the current turmoils that's going on in India? And the second question, which I believe the second question was asked in English, and the third, I'll brief the question. It is about
what is the loss that Muslim world has to bear due to the division of the knowledge, the dini knowledge and the dunyavi or the worldly knowledge. And the fourth and fifth thing was, that's too high a question for me to translate. I believe you understand with that because of the usage of both English and Urdu language. یہ اکثر سوالات اس میں ملتے جلتے ہیں. ہماری ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. شاید یہ ہندوستان کے پس منظر میں پوچھا ہوگا آپ نے. دیکھیے ایک بات تو ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے. آپ قرآن پڑھتی ہیں, کوئی پیغمبر ایسے تھے کہ انہوں نے دعوت پیش کی ہو اور لوگ نعرہ لگا کر ان کو گھر لائے ہوں, ان کو پھولوں کا ہار پہنایا ہو, ان کو مخالفتوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا. یہ دعوت حق کی اور اسلام کی خصوصیت ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں ایمان کی دعوت دی اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال کی تھی تو اس کے بعد 13 سال آپ نے مکے میں گزارے سخت مخالفت کی فضا میں, اور 10 سال آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے جس میں سے 8 سال آپ نے بہت ہی مخالفت کی فضا میں گزارے. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سوتے تھے تو اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سوتے تھے کہ پتہ نہیں کب حملہ ہو جائے. یہ 13 اور 8 21 سال کے بعد مکہ فتح ہوا اور اہل مکہ اور پورا جزیرۃ العرب دامن ایمان میں آ گیا. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ جن اہل مکہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے 23 سال کے بعد نرم فرما دیا, پہلے دن نرم کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صفا سے استقبال کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے لاتے کہ بھئی یہ یہودیوں کے پاس نبی ہیں, فلاں کے پاس نبی ہیں, اور ہمارے درمیان حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے پاس سے کوئی نبی نہیں آئے. ایسا ہو سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام حالات سے گزارا اور مسلمانوں کو جن حالات سے قیامت تک مسلمانوں کو گزرنا تھا. ان کی موب لنچنگ بھی ہوئی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر موب لنچنگ کا کیا واقعہ ہوگا. ان کا معاشی بائیکاٹ بھی کیا گیا, ان سے سماجی تعلقات بھی ختم کیے گئے. انہیں جو بھی صورت ہو سکتی تھی وہ اختیار کی گئی. حالانکہ حضور اللہ کو محبوب ہیں, تو امت کو جن حالات سے گزرنا تھا ان تمام حالات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تاکہ حضور کا نمونہ ہمارے لیے موجود ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آزمائشیں آئیں گی اور ان آزمائشوں کو گوارا کرنا ہے, برداشت کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے. ورنہ مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے اگر آدمی کسی آزمائش سے نہ گزرے. اور جہاں تک ان حالات کی بات ہے تو میں تو مایوس نہیں ہوں اس سے. ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے اور اس کے دستور میں جمہوریت کی, مساوات کی, اقلیتوں کے حقوق کی پوری رعایت کی گئی. کچھ بگڑے ہوئے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن برادران وطن کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس وقت جو بعض لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں, بلکہ مسلمانوں سے زیادہ وہ آگے آ کر کھڑے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت, فکر کرنے کی ضرورت ہے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اس میں 2 باتیں بہت بنیادی ہیں. ایک تو ہمارے ہاں ایک بڑی غلطی بر صغیر میں یہ ہو گئی کہ آزادی کے بعد ہندو مسلم تعلقات ختم سے ہو گئے. دونوں کی آبادیاں الگ, تعلیمی ادارے الگ. تو جب آدمی ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے تو ایک دوسرے سے واقف ہوتا ہے, غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوا. تو جب کسی کا آپ سے رابطہ نہ ہو تو آپ کے خلاف جتنی بات کہی جاتی ہے وہ قبول کرتا چلا جاتا ہے. تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں مسلم غیر مسلم تعلقات کو بہتر بنایا جائے. اس کے لیے ہم آگے بڑھیں
اور ایک سیکولر فورس موجود ہے ہمارے برادران وطن میں، ان کو ساتھ لیں اور انشاءاللہ حالات درست ہوں گے۔ 1857 میں تو اس سے زیادہ برے حالات تھے، 1947 میں اس سے زیادہ برے حالات رہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ایک آزمائش سے گزر جائے گی اور سارے ابنائے وطن برادران وطن اس مزاج کے ایسا نہیں۔ آج بھی اگر کوئی ظلم ہوتا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں تعلقات کو اپنے استوار کرنا چاہیے، اس میں ہماری بھی بہت کوتاہی ہے۔ ہم نے اپنی مسجدوں کے دروازے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بالکل بند کر دیے۔ ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے علاقے کے غیر مسلم ایم پی آئے تو ہمارے یہاں آئے، انہوں نے خواہش کی، ملاقات کی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب مجھے مسجد دیکھنے کی بڑی خواہش ہے۔ میں نے کہا مسجد تو آپ کے بازو میں ہے، مدرسے میں، آپ چلیے۔ اور میں نے ان کو قصداً بٹھایا اور ان کے سامنے نماز پڑھوایا لوگوں کو، تاکہ وہ دیکھ لیں کہ نماز کیسے ہوتی ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے، بتایا دیکھیے ہمارے یہاں کتنی شفافیت ہوتی ہے، مسجد میں سوائے قرآن مجید اور اس کے پاروں کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بہت متاثر ہوئے وہ، فون پر بھی انہوں نے بار بار مجھ سے ذکر کیا۔ تو ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو مدرسوں میں ان کو بلائیں، مسجدوں میں ان کو بلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے موقع پر اہل مکہ کو اپنے ولیمے میں مدعو فرمایا، اور کتنے لوگوں کو مدعو کیا، بیماروں کی عیادت کی، خود تشریف لے گئے لوگوں کے یہاں۔ تو ہم کو بھی اپنا رویہ بدلنا چاہیے، جو حضور کے جو اخلاق حضور نے ہمیں دیا اس اخلاق کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ضرور حالات بدلیں گے، میں تو بہت پر امید ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ذمہ داری تو یہ ہے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمان تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اتنا غریب ہے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا ہے۔ آپ ہندوستان میں جا کر مسلمانوں کی شادیاں دیکھیے، غیر مسلموں سے زیادہ پرتکلف تقریبات ہوتی ہیں، اچھے سے اچھے مکانات بن رہے ہیں، عمدہ سے عمدہ گاڑیاں ہیں، لیکن ایک بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تعلیم کی طرف جو رجحان ہونا چاہیے وہ ہماری قوم کا نہیں ہے۔ اور تعلیم میں بھی ہماری ایک بڑی کمزوری یہ ہوگی کہ اگر ڈاکٹر انجینئر بننا ہے تو سب ڈاکٹر انجینئر، ایک ہوا چل پڑی ہے۔ ہمارے ملک میں ہر شعبے میں مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، سپریم کورٹ میں مشکل سے 1-2 مسلم جونیئر وکیل، ہمارا کوئی سینئر وکیل نہیں ہے۔ ہم کو مسلم مسائل پر بحث کے لیے غیر مسلم بھائیوں سے مدد لینی پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کو جرنلزم میں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کا میڈیا نہیں ہے، لیکن اگر آپ اخبارات میں پہنچ جائیں گے، آپ میڈیا میں پہنچ جائیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ اپنی بات کہہ سکیں گے، اور کہتے ہیں، ایسا ہوتا بھی ہے۔ یہیں حیدرآباد میں جو ہندو کا جو ایڈیشن شائع ہوتا ہے، اس میں ایک صاحب ہمارے ایک دوست، وہ ہمیشہ مجھ سے فون پر رابطہ کرتے تھے اور جو مسائل ابھرتے ہیں اور وہ لکھتے تھے اس پر، تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا گروپ ہمیں بہت پسند کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہم لوگ تو ایک رٹی رٹائی بات کہتے ہیں، لیکن تم ایک نئی کھوج کر کے ایک بات کہتے ہو۔ تو ہمارے لوگ میڈیا میں نہیں ہیں، جرنلزم میں نہیں ہیں، لاء میں نہیں ہیں، معاشیات میں نہیں ہیں، ان شعبوں میں ہمارے لوگوں کو جانا چاہیے۔ تو اب ہم نے بھی، حالانکہ اسلام میں تعلیم کا مقصد اصل میں انسانیت کو نفع پہنچانا ہے، اللہ کو پہچاننا، انسانیت کو نفع پہنچانا، لیکن ہم لوگوں نے تعلیم کا مقصد صرف پیسے کمانا سمجھ لیا۔ ایک بچہ بہت ذہین ہے، اچھا خاصا پڑھ رہا ہے، اس کو میڈل لسٹ بھیج دیا ایک مزدور کی حیثیت سے، وہ وہاں جا کر کام کر رہا ہے، اب خوش ہیں کہ وہاں سے پیسے آ رہے ہیں، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اگر وہ بچہ یہاں پڑھتا، اعلیٰ ڈگری حاصل کرتا، حکومت کی مشتری میں داخل ہوتا، قوم کے کتنا کام آ سکتا تھا۔ وہ حد تو یہ ہے
کہ اچھے مسلمان ٹیچرز نہیں ملتے ہیں. آپ کو بھی اس کا تجربہ ہوگا. بہت سے مسلم اسکول اس میں غیر مسلم بھائیوں کو ویسے ٹیچر رکھتے ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو نہیں رکھتے. وہ کہتے ہیں کہ لاؤ تم مسلمان ٹرینڈ ٹیچر، کامیاب ٹیچر. تو ہمیں اپنے دامن پر نظر رکھنی چاہیے. ایک تو غیر مسلم بھائیوں سے اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں، اور دوسرے تعلیم میں آگے بڑھیں. اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ملازمت میں تو رکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی آدمی اپنی صلاحیت کو منوا لیتا ہے. لیکن تعلیم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو چیزیں اس وقت بہت اہم ہیں: برادران وطن سے تعلقات کو بہتر بنانا اور تعلیم کی طرف دھیان دینا. اور مایوس ہرگز نہ ہوئیے، کیونکہ آپ بڑی تعداد میں گرلس اسکول قائم کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو متوجہ کیا ہے کہ ہم دوسروں کے محتاج نہ ہوں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. گرلس اسکول قائم کیجیے. تو یہ اس سے اور یہ ہوگا انشاءاللہ. دیکھیے بابری مسجد کی شہادت کے بعد تعلیم وغیرہ کی طرف تجارت میں مسلمانوں کی جتنی توجہ اس سے پہلے نہیں تھی. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں اب اس وقت ہندوستان میں ایک لہر چل رہی ہے کہ بھئی ہر مدرسہ، ہر مسجد لڑکیوں کا تعلیمی ادارہ قائم کریں جہاں مخلوط تعلیم ہو.